يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہم سبھی کو ملا. چند ایام اس کے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہم سب کے لیے رمضان میں کیے گئے تمام عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس رمضان المبارک کو بخشش کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا سبب بنائے. قابل قدر ساتھیوں، میں نے سورہ اعلیٰ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے پاکیزگی اختیار کی. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کو یاد کیا. فصلی، اور نماز پڑھی. اس آیت کریمہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلت فی زکوٰۃ الفطر. یہ جو آیت ہے یہ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی. صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. اور ابن عیینہ رحمہ اللہ نے ان کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے. ان کا یہ قول ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کیا. تو اگر ہم دونوں آیتوں پر غور کریں تو معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ کامیاب ہوا وہ انسان جس نے نماز عید سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کی. وذکر اسم ربہ، اور پھر اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے یعنی تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ کو نکلا. فصلی، اور پھر اس نے نماز پڑھی. تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، یہ زکوٰۃ الفطر تمام جو زکوٰۃ ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ المال ہے، مالوں کا زکوٰۃ ہے، ایسے ہی جو ہے ایک زکوٰۃ کی ایک قسم کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر، جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں یا فطرانہ کہتے ہیں یا فطرہ کہتے ہیں. تو جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ الفطر بھی فرض ہے. جیسے زکوٰۃ مال میں جب ایک نصاب تک آدمی پہنچ جائے تو مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، ایسے جسم کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. ہر بدن کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اس بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر. یہ بدن کی زکوٰۃ ہے. پورا 1 مہینہ اللہ نے توفیق دی، ہم نے روزہ رکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے کہ ہم زکوٰۃ الفطر ادا کریں. مقصود کیا ہے اس کا؟ طہرۃ للصائم، روزے دار روزے کی حالت میں کچھ اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں. بعض روایتوں میں من اللغو والرفث،
جو بھی نازیبا کلمات یا بیہودہ کلمات نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے زبان سے نکل جاتا ہے، تو رمضان کے بعد جب روزہ ختم ہو تو یہ زکوٰۃ دینے سے اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو جو کمیاں ہمارے رمضان میں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، ثواب میں جو کمی واقع ہونے کے اسباب جو چیزیں بنی، ان چیزوں کی کمی پورا ہو جائے کس کے ذریعے سے؟ زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے۔ اور دوسری وجہ طعمۃ للمساکین، سماج میں، معاشرے میں جو غریب قسم کے لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ یہ دو بنیادی سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی حکمت کیا ہے، اس کو کیوں فرض کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو خاص طور سے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان صرف اپنے بارے میں نہ سوچے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ سماج میں جو غریب طبقہ ہے اس کے بارے میں بھی اس کو خیال ہونا چاہیے۔ اور روزے کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ روزے میں صبح سے لے کر کے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بھوک پیاس کی شدت جو ہم محسوس کرتے ہیں، دراصل رمضان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ وہی درد جو ہم محسوس کر رہے ہیں دیگر غریب لوگوں کے لیے بھی ہم وہ درد محسوس کریں، اور یہ سال بھر باقی رہے۔ کہ ایک انسان جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، اس انسان کے بارے میں بھی ہم سوچیں، غور کریں۔ یہ رمضان ہم کو سکھاتا ہے، یہ ہم کو صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ جس طرح سے ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو افطاری کے وقت افطاری میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہے، وہ کوڑے کرکٹ سے اٹھا کر کے، کوڑے دان سے اٹھا کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر جذبات اور ہمدردی پیدا ہونا چاہیے، تاکہ سال کے 11 مہینے ہم صرف اپنا پیٹ بھرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے پڑوسی، اپنے سماج، اپنے محلے، اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرتے رہیں جو واقعی محتاج ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں۔ تو جیسے ہی روزہ ختم ہوا، یہاں ایک مواسات اور آپس میں ہمدردی کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے صدقۃ الفطر واجب کر دیا گیا۔ اور یاد رکھیے، یہ صرف روزے داروں سے متعلق نہیں ہے، وجہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ طہرۃ للصائم ہے، روزے داروں کے لیے پاکی کا سبب ہے، لیکن تمام لوگوں کے اوپر، جو بھی مسلمان ہے، سارے مسلمانوں کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا۔ سارے مسلمان، چاہے وہ روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں، روزہ رکھنے کے طاقت ہو ان کے اندر یا نہ ہو، ہر کسی کے جانب سے۔ راوی کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ واجب ہے، اس کا دینا فرض ہے۔ کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی چھوٹا بڑا ہو، مرد عورت ہو، ہر ایک کے جانب سے، وہ غلام ہو یا آزاد ہو، اگر اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، من المسلمین، مسلمانوں سے ہے، تو اس کے جانب سے یہ صدقہ نکلنا چاہیے، یہ صدقہ دینا چاہیے اس کو۔ تو یہاں دیکھیں، چھوٹے بچے، ایک چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے اوپر کہاں روزہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے جانب سے بھی نکالنا ہے۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ گھر میں جتنے بھی افراد موجود ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری انسان کے اوپر ہے، ان سارے لوگوں کے جانب سے آپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے آخری دن میں سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اگر ولادت ہو جاتی ہے تو اس بچے کے بھی جانب سے ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اگر غور کریں، زکوٰۃ اور اس کے بعد صدقات کی تعلیم اسلام میں، اور پھر عین رمضان ختم ہو کہ اس وقت زکوٰۃ الفطر کی تعلیم،
یہ بتاتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سماج سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. ہمارے سماج میں ایسے لوگ نہ رہیں جو احساس کمتری کا شکار ہو، بلکہ ہر ایک جو خوشیاں آ رہی ہیں عید کی، ان خوشیوں میں سارے کے سارے لوگوں کو شریک ہونے کا موقع ملے. ایسا نہ ہو کہ ایک غریب طبقے کے دلوں میں مالداروں کے تئیں نفرت پیدا ہو اور اس طرح سے غربت کی وجہ سے وہ جرائم کے اندر مبتلا ہوں. یہ شریعت نہیں چاہتی ہے. تو اسلام نے غربت اور افلاس کے خاتمے کے لیے یہ وہ پیارے اصول اور ضابطے ہیں جو اپنے ماننے والوں کو دیا ہے کہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، لیکن صاحب نصاب نہیں ہے تو کم سے کم فطرانہ تو اس کو دینا ہی دینا چاہیے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں ایک دن اور رات کا کھانا موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ الفطر دینا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو وہ صدقۃ الفطر ادا کرے. حالانکہ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ المال نہیں ہے، یہ زکوٰۃ البدن ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے. نصاب کی شرط مال میں لگائی جاتی ہے، لیکن یہ زکوٰۃ البدن ہے. یہاں نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے تو اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. اب یہ رہ گیا کہ بھائی دینا کس کو ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو دینا ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، 8 جو مصرف ہے، ان مصرف میں آپ زکوٰۃ الفطر کو صرف کریں. تو طعمۃ للمساکین، اب جو مسکین ہے وہ کیا کرے؟ کیا وہ بھی ادا کرے؟ ہاں، اگر اس کے پاس ایک دن رات کا کھانا موجود ہے وہ بھی اپنے جانب سے صدقہ ادا کرے. وہ بھی کیا کرے؟ اپنے جیسے مسکینوں کو تلاش کرے، ان کے یہاں دے. اب اس کو جو کمی ہوئی، ظاہر سی بات ہے دوسری طرف سے اس کو مال آنے والا ہے تو اس کی کمی وہاں سے پوری ہو جائے گی. تو ہر ایک ادا کرے. اگر اس کے پاس ایک دن رات کا کھانا موجود ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے. وہ دے گا، اس کو دوسرے لوگ دیں گے. تو اس طرح سے اس نے جو دیا اس سے زائد اللہ رب العالمین اس کو دے دے گا. لیکن دینا ضروری ہے. نہ سوچے کہ مسکین میں تو لینے والا ہوں، مجھے نہیں دینا ہے. اس کو بھی دینا ہے. ایک دن رات کا کھانا اس کے پاس اگر موجود ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں ایسا کوئی گھر ہوگا جہاں ایک دن رات کا کھانا موجود نہ ہو، تو ہر ایک کے جانب سے یعنی ایک ترغیب دی گئی ہے کہ معاشرے سے کسی حد تک اس رات یا ایک دن 2 دن کے لیے تو کم سے کم ایسا لگے کہ کوئی غریب نہیں ہے، سارے کے سارے عید کی خوشیوں میں شریک ہیں. تو یہ کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے غذا فراہم کرنا ہے. کتنا دینا ہے؟ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ صاع من شعیر او صاع من تمر، 1 صاع. صحابہ کہتے ہیں کہ کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من طعام، جو خوراک ہم استعمال کرتے تھے اس خوراک میں سے ہم 1 صاع زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے. صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبیب. کبھی جو ہوتا تھا تو وہ دے دیتے تھے، کبھی ہمارے پاس کھجور ہوتا تھا تو کھجور میں سے دے دے کرتے تھے، کبھی ہمارے پاس پنیر ہوتا تھا پنیر دیتے تھے، کبھی کشمش ہوتا تھا کشمش دیتے تھے. تو صحابہ کے پاس جو خوراک تھا وہ خوراک وہ ادا کیا کرتے تھے. بعض روایتوں میں گیہوں کا بھی الفاظ ہے، گیہوں بھی ادا کرتے تھے. تو گیہوں ادا کریں، جو ادا کریں، چاول دے، آٹا دے، جو آپ کو اللہ توفیق دے وہ آپ دیں. کتنا؟ 1 صاع دیں. 1 صاع کا جو وزن ہے وہ 2.5 سے 3.25 کلو. اگر 3 کلو دے دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے. ومن تطوع فهو خیر اللہ. جو زیادہ دے وہ اس کے حق میں بہتر ہے. تو کم سے کم 2.5 سے 3.25 کلو کے درمیان ایک فرد کے جانب سے. لیکن اگر 3 کلو دے دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ ہر فرد کے جانب سے گھر میں 4 لوگ ہیں تو 12 کلو دے دو آپ. تو یہ دینا چاہیے. جو بھی ہم بطور خوراک کے جو چیز استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہے؟ جواری ہے، باجری ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. تو ان میں سے جو چیز ہم چاہیں جو ہمارے لیے میسر ہو وہ دے دیں. تو غلہ ہی دینا ہے، اناج ہی دینا ہے، الا یہ کہ آدمی کے لیے اناج لینا یا اس کا خریدنا یہ مشکل ہو جائے. تب ایسے وقت میں وہ کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے، وہ رقم کسی کو دے دے اور کہے بھی ہمارے جانب سے آپ غلہ خرید کر کے دے دے.
تو یہ شکل ہو سکتی ہے. اور اس کو ادا کب کرنا ہے؟ اس کا جو افضل وقت ہے وہ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ہے. آپ عید کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ ادا کرتے ہیں، یہ افضل وقت ہے. لیکن صحابہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اثر نقل کیا ہے، کانوا یعطون یوم قبل الفطر بیوم او یومین. وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز سے ایک دن یا 2 دن پہلے صحابہ لا کر کے جمع کروا دیا کرتے تھے، تو اس کو جمع کروا دیا کرتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شاید آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے، وہی آیت الکرسی والی، کہ وہ حفاظت کر رہے تھے وہی صدقۃ الفطر کی، اور اس وقت شیطان چرانے کی کوشش کر رہا تھا. تو وہ صدقۃ الفطر یعنی زکوٰۃ الفطر ہی کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی کی حفاظت کر رہے تھے. تو 1 دن 2 دن پہلے آپ مسکینوں کو دے نہیں سکتے ہیں، بلکہ آپ جہاں جمع کیا جاتا ہے اجتماعی شکل میں کہ تاکہ مسکینوں کو پہنچایا جائے، وہاں آپ جمع کروا سکتے ہیں. لوگ جو ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ دیکھیں گے 1-2 دن پہلے جو پیشہ ور گداگر مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب سوچئے کہ یہ کیا ہے، آپ کا زکوٰۃ البدن ہے، آپ دیں جو مطلوب ہے شریعت کو. مسکین کو آپ تلاش کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی جو رقم دیں وہ تلاش کر کے دیں وہ لوگوں کو جو واقعی مستحق ہو، وہ نہ جو اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہوں. تو جو روڈ پر کھڑے ہو کر کے اور جن کا پیشہ ہی ہے بھیک مانگنا، وہ آپ سے کہیں زیادہ کماتے ہیں، آپ ان کے حوالے اپنا زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر دے کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بلکہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، آپ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں آپ تلاش کیجئے. مسکین سفید پوش ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اپنی مجبوری وہ بیان نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی مالی حالت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو سکے. تو ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے اور ایسے لوگوں تک اپنے غلے آپ پہنچائیے، یہ ضروری ہے. اور کوشش یہی کرنا چاہیے کہ آپ اپنے اعتبار سے آپ دیکھیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں اور ان تک جو ہے اپنے غلے کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ذمہ داری ہر انسان کی بنتی ہے، الا ایک اجتماعی شکل ہو، آپ نہیں تلاش کر پا رہے ہیں، آپ کو نہیں مل پا رہا ہے، آپ کے لیے تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایک ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مساجد وغیرہ میں جہاں جمع ہوتا ہے وہاں لا کر کے آپ جمع کر دو. لیکن کوشش اولین یہ ہونا چاہیے کہ انسان خود ہی تلاش کرے، ایسے لوگوں کو نگاہ میں رکھے جن کو وہ دے سکتا ہے. ایک پورا مہینہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا، بلکہ پورے 11 مہینے آپ کے پاس رہتے ہیں. خالی 1 مہینہ ہی نہیں کہ یہاں مسکین کو تلاش کیا جائے گا رمضان ہی میں، بلکہ سال کے 11 مہینے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر واقعی کوئی مسکین ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت کو ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں. اگر زکوٰۃ دینے کا ہم نے ٹھان ہی لیا کہ رمضان ہی میں دیں گے، تو کم سے کم نگاہ تو رکھنی چاہیے 11 مہینے کہ ہمارا جب زکوٰۃ کا وقت ہوگا تو ہم کس کو دیں گے. تو مسکینوں کے اوپر نگاہ رکھنا، جاننا اور سمجھنا کہ ہم کس کو دے سکتے ہیں، کون ہے جس سے ہمارے دینے سے اس کا مالی فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل ہو سکتی ہے، تو یہ ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات. دینے کا وقت یہ ہے کہ جب شوال کا چاند نظر آ جائے تب تقسیم کرنا شروع ہوتا ہے، یعنی مسکینوں تک جو پہنچے گا ہمارا زکوٰۃ الفطر کب؟ جب شوال کا چاند ہم دیکھ لیں، یعنی اب رمضان ختم ہو گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا، رمضان ختم ہو گیا، اس لیے اس کو فطرانہ کہا جاتا ہے یا صدقۃ الفطر. فطر کے معنی کھولنا. اب ختم، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب ادھر جو ہے کھانے پینے کا کیا ایام شروع ہو گئے. تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ چاند دیکھ لیں، اس کے بعد آپ مسکینوں کے حوالے کر دیں اس کو. ٹائم کب تک ہے؟ آپ کے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے تک ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جو نماز سے پہلے پہلے اپنے صدقۃ الفطر کو ادا کر لے جائے تو واقعی یہی صدقۃ الفطر ہے، یہی زکوٰۃ الفطر ہے، یہ قبول کیا جائے گا صدقۃ الفطر کے ضمن میں. لیکن اگر آپ ادا نہیں کر سکے،
عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ادا کر رہے ہیں فَيَا صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ، تو یہ عام صدقہ جو عام دنوں میں آپ کرتے ہو وہی صدقہ مانا جائے گا. یہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگا، یہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، فطرانہ نہیں ہوگا یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم بھی بتا دیا کہ ہم کو دینا کب ہے اور کب نکالنا ہے. اگر ہم ایک دو دن پہلے اگر نکالتے ہیں تو کوشش کریں کہ جمع کرنے والوں کے پاس اس کو جمع کریں تاکہ وہ اس کی صحیح طریقے سے تقسیم کر سکیں. اور ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود تلاش کرے یا ایسے لوگوں پر نگاہ رکھے جن کے بارے میں علم ہے ان کے بارے میں آ کر کے بتا دے اور ان کو وہ جگہ دکھا دے، نہیں تو خود لے جا کر کے دے دے، پہنچا دے. یہ بھی ایک ہیلپ ہے، ایک مدد ہے کہ آپ جو ہے کسی تک کچھ پہنچا رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو زکوٰۃ الفطر جس طرح سے زکوٰۃ المال ہے ایسے ہی جو ہے زکوٰۃ البدن بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کی، پاکیزگی اختیار کی. مطلب کیا؟ زکوٰۃ الفطر ادا کیا. جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا نزلت فی زکوٰۃ الفطر، یہ آیت زکوٰۃ الفطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور تکبیرات کہتے ہوئے گھر سے نکلا عید کے لیے. فَصَلَّى، اور پھر اس نے نماز پڑھی. تو اللہ توفیق دے، ابھی رمضان ختم ہوگا، عید الفطر آئیں گی. اس کے جملہ احکام و مسائل میں سے چند چیزیں ہمیں ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جو تکبیرات ہیں، شوال کی چاند نظر آ جائے تو وہاں سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. وہاں سے تکبیرات آپ پڑھیے اور امام کے نماز سے فارغ ہونے تک وہ تکبیرات ہیں. شوال کی چاند نظر آ جائے وہاں سے لے کر کے اور امام کے نماز سے فارغ ہونے تک تکبیراتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ گھر میں ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں یا کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو توفیق دی ہے کہ ایک مہینہ آپ نے رمضان کا مہینہ پایا، اس میں عبادتیں کی، تو بطور شکر گزاری کے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، یہ اللہ نے فرمایا ہے. تو تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور خاص طور سے عید کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں کوئی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ کوئی مخصوص عبادت کہ رات بھر ہم جاگیں اور اس میں کوئی مخصوص عبادت کریں، ایسی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ جو ہے عید کی رات کو بہت عظیم رات سمجھتے ہیں اور اس رات کو جاگ کر کے اور اس میں جو نوافل کا، اذکار کا اور غیر مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ کچھ ثابت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بس تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ہو سکے تو آپ عیدگاہ آئیں، ایک راستے سے جائیں راستہ بدل کر کے، اگر ہو سکے تو ممکن ہے تو یہ چیزیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ صدقۃ الفطر ہو یا اسی طرح سے عیدین کے لیے آنا جانا ہو، یہ کیا ہے؟ ایک اسلامی شعار ہے. ایک اسلامی شعار ہے، دور سے دکھ کے آتا ہے. یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے اجتماعیت اور اتحاد کا ایک مظہر ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں نقدی نہیں دیا جا سکتا ہے. کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس لیے کہ نقدی دینے کی صورت میں صدقۃ الفطر جو اسلام کا ایک شعار ہے وہ چھپ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن غلہ دینے کی شکل میں وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ دکھ کے آتا ہے. تو کچھ چیزیں شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ دکھے، وہ ظاہر ہو. تو ایسے عیدگاہ آنے اور جانے کے لیے اگر راستہ بدلنا ممکن ہے کہ آپ ایک راستے سے آ سکتے، دوسرے راستے سے واپس جا سکتے اپنے گھر کو، تو کرنا چاہیے. اور عید کے دن خاص طور سے کچھ کھا کر کے ہی مصلی کو آنا چاہیے. کچھ کھا کر کے عیدگاہ کے لیے یا عید کے لیے آنا چاہیے. اگر کھجور میسر ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بھی آپ چیز کھا کر کے آؤ. یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں عام طور سے کہ جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے کی ابتدا قربانی کے جانور سے کیا کرتے تھے. تو بعض لوگوں میں شبہ ہوا کہ یہ آدھے دن کا روزہ ہے. یہ کیا ہے؟ آدھے دن کا روزہ ہے. تو روزہ ختم ہو گیا، شوال کا چاند نظر آ گیا، روزہ ختم، اب روزہ نہیں ہے.
تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ جب تک تو نے کھانے پینے سے روکا تھا ہم رکے رہے، اب کھانے پینے کا حکم ہے تو ہم پہلے ہی دن جو ہمارا آتا ہے اس دن ہم صبح ہی میں کچھ کھا لیتے ہیں۔ یہ اظہار ہے اس بات کی کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، جب اللہ نے کہا رک جاؤ تو ہم رک گئے تھے، اب اللہ نے حکم دے دیا کھاؤ پیو تو ہم کھا پی رہے ہیں۔ تو یہ دراصل اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی کہ عید الفطر کے لیے جب آپ نکلیں تو کچھ کھا کر کے نکلیں، یہ مسنون ہے۔ اسی طرح سے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور جو بھی سماج معاشرے میں غریب طبقے، غریب قسم کے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا، کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے دیگر لوگوں کو تکلیف ہو۔ اور خاص طور سے ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید بقرعید میں خصوصاً قبرستان جانا مسنون ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ قبرستان جانے کے لیے کوئی وقت شریعت میں متعین نہیں کیا گیا ہے۔ دعا کرنے کے لیے، اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرنے کے خاطر قبرستان جانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ دعا تو کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنے حق میں دعا کرتے ہیں، اپنے مرنے والوں کے حق میں آپ دعا کر لیجئے۔ تو قبرستان جا کے ہی دعا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، دعا کے لیے آپ کہیں سے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے کہ عید اور بقرعید میں باقاعدہ ادھر نماز پڑھتے ہیں ادھر قبرستان کا رخ کرتے ہیں، ایسا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو ایسا کوئی دن مخصوص کرنا چاہیے کہ آج عید ہے تو آج جانا ضروری ہے اور آج جانا چاہیے۔ سارے لوگ پورے رشتہ دار مل کر کے اور باقاعدہ جو ہے قبرستان کا رخ کریں، وہاں جائیں، پھول چڑھائیں، یہ کریں وہ کریں، یہ چیزیں شرعاً ثابت نہیں ہیں، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور غلطی پائی جاتی ہے، غلطی یہ کہ اگر رمضان میں ابھی کسی کا انتقال ہو گیا، اب یہ پہلی عید جب آتی ہے یا پہلی بقرعید تو کہتے ہیں کہ یہ ہم منا نہیں سکتے، یہ جو ہے چونکہ فوت ہو گئے پہلی عید آ رہی ہے تو اس کو کیسے منائیں ہم، ہمارے اپنے تو چلے گئے، تو ان کا غم ہلکا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک مومن کے لیے، کسی کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کسی کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، ماتم کرے کسی کی موت پر، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، ورنہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب 1 مہینہ پہلے، 10 دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے کسی کا، اچھا سوگ مردوں کے لیے ہے ہی نہیں، وہ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے حق میں وہ بات کہی گئی کہ کم سے کم 3 دن جو ہے وہ غم میں رہتی ہیں، ان کے ہاں کھانا بھجوایا جائے، انہیں کھانے پکانے سے تھوڑا سا آزادی دیا جائے، اس لیے کہ وہ غم میں ہوتی ہیں، تو ایک شکل ہے۔ لیکن یہ کہ پہلی عید اور پہلی بقرعید اس کو نہ منایا جائے، اس میں کپڑے نہ پہنے جائیں، اس میں اچھا نہایا نہ جائے، یا اچھے کپڑے زیب تن نہ کیا جائیں، خریداری نہ عید کے لیے کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ ماتم ہو نہیں سکتا، سوگ ہو نہیں سکتا، تو وہ چاہے عید ہو یا جمعہ ہو یا بقرعید ہو، آپ کو ویسے ہی منانا چاہیے چونکہ خوشی کا دن ہے جیسے کہ عام مسلمان مناتے ہیں۔ باقی حق کیا ہے کہ واقعی اگر کوئی اس دنیا سے چلے گیا تو آپ اس کے حق میں دعائیں کریں، یہ سب سے بہترین تحفہ اس کے لیے ہے، اس کے مغفرت کے لیے دعائیں کریں، عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے دعا کریں، درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، تو یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے، نہ یہ کہ اس کے غم میں آپ عید چھوڑ دیں، بقرعید چھوڑ دیں، اس دن روتے بیٹھیں اور خوشی کو ماتم میں تبدیل کر ڈالیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ پورا گھر بیٹھ کر کے رو رہا ہے، عید میں تھے، پچھلے عید میں تھے، اس عید میں نہیں ہے، جو آیا اس دنیا میں اس کو جانا ہے۔ صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا کہ عید کے دن کو ماتم کا دن آپ بنا لیں، اس کو رونے دھونے بیٹھ جائیں، خوشیوں میں شریک نہ ہو، دوسروں کے یہاں نہ آ جائیں، بلکہ اس دن تعزیت کے لیے لوگ آپ کے پاس آئیں، ایسا کوئی ماحول نہیں بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مسنون نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، چیزیں غیر مسنون عمل ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کا جو مہینہ ملا، العالمین جو اتنے دن بھی ایام باقی ہیں، العالمین ان ایام کو عبادتوں میں گزارنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ العالمین جو پریشان حال ہیں، العالمین کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں العالمین انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما،
جو دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما. اسلام کے جو دشمن ہیں الہ العالمین ان کے مکاریوں کو، ان کے چالوں کو الہ العالمین ناکام بنا. الہ العالمین تب تک اس دنیا میں رہیں، ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم.